پہلے میں اجوف واوی کی ایگزامپل آپ کے سامنے رکھوں گا اور پھر انشاءاللہ تعالی اجوف یائی کی طرف چلوں گا. تو روٹ لیٹرز ہیں میرے پاس عین، واو اور زال. غیر صحیح فعل ہے اور غیر صحیح فعل کی کون سی قسم ہے؟ معطل ہے. اور معطل کی کون سی قسم ہے؟ معطل العین ہے، جس کا دوسرا نام اجوف ہے. پھر اجوف کی پہلی قسم اجوف واوی ہے. اس سے ماضی اور مضارع کا صیغہ کیپٹن صاحب بنانا ہے ہم نے. پہلے باب ہمیں پتا ہوگا تو ہم اس کا ماضی اور مضارع بنا سکتے ہیں. تو بریکٹ میں اس کا باب لکھا ہوگا نون. اب اس کا اوریجنل ماضی مضارع بنائیں، کیا بنے گا جی؟ آوازا یعوزو. اب سچویشن پھر قاعدہ اپلائی کرنا ہے. حرف علت پر حرکت ہے، پیچھے زبر ہے، حرف علت کو ہم نے الف میں بدل دینا ہے. تو آوازا سے کیا بن گیا؟ یہ آزا. یعوزو حرف علت پہ حرکت ہے، پیچھے ساکن ہے، حرف علت نے اپنی حرکت عین ساکن کو دی، پیش دی، اور حرف علت کو پھر بدلنا ہے اس پیش کے موافق حرف میں جو کہ واو ہی ہے. یہ بن گیا جی واو اور زال پیش دو، تو یہ بن گیا جی آزا یعوزو. آزا یعوزو جو ہے یہ کسی کی پناہ میں آنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. یعوزو سے آپ جائیں واحد متکلم کے صیغے کی طرف تو تھوڑا سا غور کریں، صرف علامت مضارع چینج ہونی ہے نا. یا کی جگہ کیا آ جائے گا؟ حمزہ. تو یہ بن جائے گا اعوذ. میں پناہ مانگتا ہوں یا میں پناہ مانگتی ہوں. کسی کی پناہ میں آیا جا رہا ہے تو جس کی پناہ میں آیا جاتا ہے اس کے ساتھ با کی پریپوزیشن لگتی ہے ہمیشہ. تو اعوذ باللہ، اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. اب یہ دیکھیں یہ با حرف جر جو ہے اس کے میننگز ہم نے پڑھے تھے ساتھ کے. تو اگر آپ ساتھ کے ساتھ ترجمہ کریں گے تو کبھی بھی ترجمہ صحیح نہیں بنے گا کہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے ساتھ. تو یہ وہ پریپوزیشن ہے جہاں پر آپ کو حرف جر اپنے اوریجنل میننگز میں نظر نہ آئے تو آپ کا فوراً ذہن جانا چاہیے کہ یہ حرف جر ایز اے پریپوزیشن استعمال ہوا ہوگا. اسی طرح آپ دیکھیں، آپ پڑھتے ہیں اعوذ برب الناس، وہی پیٹرن ہے. دیکھیں جی، اعوذ میں پناہ میں آتا ہوں کس کی؟ رب الناس کی. تو با لگا ہوا ہے، دیکھیں جس کی پناہ میں آیا جا رہا ہے. یہاں پر رب جو ہے وہ کیا استعمال ہوا ہے؟ مضاف. کیسے پہچانتے ہیں آپ؟ اس پہ الف لام نہیں ہوتا، اس پہ تنوین نہیں ہوتی. تو رب پر دیکھیں نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے، تو آپ کا شک ہوا کہ مضاف بن رہا ہے. کنفرم آپ نے کرنا ہے اس وقت جب اگلا اسم آپ کو مجرور نظر آئے. تو الناس مجرور ہے، لہٰذا کنفرم ہو گیا کہ یہ مرکب اضافی ہے. تو رب الناس ہی تھا اصل میں تمام انسانوں کا رب. اس میں جب حرف جر با لگا تو مضاف جو ہے وہ مجرور ہو گیا. اعوذ برب الناس. مالک الناس، جی ملک کا لفظ کیا بن رہا ہے؟ یہ مضاف ہے یا موصوف ہے؟ مضاف. کیسے پہچانا آپ نے اس کو مضاف؟ الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، آپ کا ذہن گیا مضاف کی طرف. کنفرم آپ نے کیا جب اگلا اسم آپ کو مجرور نظر آیا، اب یہ کنفرم ہو گیا کہ مرکب اضافی ہے، لہٰذا مالک الناس کا مطلب ہو گیا تمام انسانوں کا بادشاہ. اب ایک سوال صرف باقی رہتا ہے کہ ملک جو ہے یہ مجرور کیوں ہے؟ مجرور کسی بھی اسم کے ہونے کی صرف دو وجوہات ہوتی ہیں. نمبر ایک، اس سے پہلے کوئی حرف جر ہو جو کہ نہیں ہے. نمبر دو، وہ اسم مضاف الیہ بن رہا ہو جو کہ نہیں بن رہا. دونوں وجوہات نہیں ہے، لہٰذا پھر اس کے مجرور ہونے کو آپ کسی پچھلے مجرور کے ساتھ کنیکٹ کریں گے. تو جب آپ نے اسے کنیکٹ کیا تو ظاہر بات ہے پیچھے رب مجرور تھا، لہٰذا اسے آپ رب کا بدل بنا دیں گے، سبسٹیٹیوٹ، جس کا ترجمہ آپ یعنی کے ساتھ کر سکتے ہیں کہ میں رب الناس کی پناہ میں آتا ہوں. یعنی وہ رب الناس کون ہے؟ یعنی تمام انسانوں کا بادشاہ. الہ الناس. جی الہ کیا بن رہا ہے؟ مضاف. کیسے پہچانا؟ نہ الف لام ہے نہ تنوین ہے. ذہن گیا، کنفرم کیا آپ نے اگلے اسم کو مجرور دیکھ کر تو مرکب اضافی بن گیا. اب سوال رہ گیا الہ کی مجرور فارم کا کہ یہ مجرور کیوں ہے. تو ظاہر بات ہے یہ بھی اس رب سے ہی بدل ہے، اس کا تابع ہے. یعنی قل اعوذ برب الفلق. اب یہاں پہ رب الفلق کی وہی کنسٹرکشن جو رب الناس والی ہے. اعوذ بالرحمانی، میں الرحمن کی پناہ میں آتی ہوں. اب جس کے شر سے، جس کی تکلیف سے بچنے کے لیے پناہ میں آیا جاتا ہے نا، اس کے ساتھ ہمیشہ من لگتا ہے. تو اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں. کس سے بچنے کے لیے؟ من الشیطان، شیطان سے.
الرجیمی. الرجیم کا لفظ جو ہے یہ مجرور استعمال ہوا ہے. کسی بھی اسم کے مجرور ہونے کی دو وجوہات ہوتی ہیں, یا اس سے پہلے حرف جر ہو جو کہ نہیں ہے, یا پھر وہ مضاف الیہ بن رہا ہو جو کہ نہیں بن رہا. جب یہ دونوں صورتیں نہ ہو تو عامر بھائی کہاں جاتے ہیں؟ تابع کی طرف. تابع میں ایک تو ہوتا ہے بدل جو کہ سبسٹیٹیوٹ ہوتا ہے, یعنی ایک تابع ہوتا ہے صفت. لہٰذا یہاں پر الرجیم جو ہے یہ الشیطان کی صفت ہے. اور رجیم کے معنی کیا ہے؟ رجم کیا ہوا. ایک ہے رحیم, ایک ہے رجیم. دونوں کا پیٹرن سیم ہے. فعیل کہ جو فعیل کا پیٹرن ہوتا ہے نا, یہ فاعل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے, مفعول کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. رحیم رحم سے نکلا ہے تو رحیم فاعل کے معنی میں ہے, رحم کرنے والا. اور رجیم یہ مفعول کے معنی میں ہے, رجم کیا ہوا, یعنی رجم کرنے والا نہیں. قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا, میں الرحمن کی پناہ میں آتی ہوں تجھ سے, ان کنت تقیا, اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے. عین واو زال باب فعال میں ڈالنا ہے. افلا لکھ لو, اتنا آسان ہے. اس میں ڈالو عین واو اور زال. آوازا یفعلو یوزو, آوازا یوزو. جی خیر سی فعل کلیئر ہو گیا. چلا گیا ڈپارٹمنٹ میں اجوا واوی. ٹھیک, اجوا واوی والوں نے ایڈمٹ کیا, علاج شروع ہوا. حرف علت پہ حرکت, پیچھے ساکن, حرکت پیچھے جائے گی, عین پہ زبر گئی اور زبر کے موافق الف میں تبدیل ہو گیا. آزا حرف علت پہ حرکت, پیچھے ساکن, زیر گئی عین پہ اور زیر کے موافق آزا یعیزو. آزا یعیزو کے معنی ڈکشنری کھولیں گے تو آپ کو ملیں گے کسی کو کسی کی پناہ میں دینا. یعیزو اس کی جگہ علامت مضارع میں چینج کر رہا ہوں تو ذرا ترجمہ کیجئے گا. اعیزو میں پناہ میں دیتا ہوں. اعوذو کے معنی تھے میں پناہ میں آتا ہوں. اعیزو کے معنی میں پناہ میں دیتا ہوں. اچھا آگے میں لگا دوں ہاں, اعیزو ہاں اس مؤنث کو, میں پناہ میں دیتی ہوں اس مؤنث کو. جس کو پناہ میں دیا جا رہا ہے وہ مؤنث ہے. بیکا جس کی پناہ میں دیا جاتا ہے. حضرت مریم کی والدہ نے کیا کہا تھا جب حضرت مریم سلام اللہ پیدا ہوئی؟ انہوں نے کیا کہا تھا؟ اویزو ہا, اللہ میں اس کو پناہ میں دیتی ہوں. کس کی؟ بکا تیری. وذریتہا اور اس کی ذریت کو, اس کو بھی اور اس کی ذریت کو بھی. من الشیطان الرجیم. جی روٹ لیٹرز کیا ہے؟ عین واو زالی ہے نا. استعوذا یستعوذو اوریجنل. اجوا واوی ڈکلیئر ہو گیا, چلا گیا, ایڈمٹ ہو گیا. ہاں جی حرف علت پہ حرکت ہے, پیچھے خالی ہے. کیا ہوا؟ عین کو حرکت دی زبر اور خود کس میں چینج ہوا؟ استعاذا حرکت, پیچھے ساکن, عین کو زیر دی, یا میں چینج ہوا یستعیذو. استعاذا یستعیذو پناہ مانگنا, طلب کرنا. فعل امر بناتے ہیں یستعیذو سے. اچھا جی حاضر سے بنتا ہے فعل امر. سب سے پہلے تو یا کی جگہ تا لگائی, تستعیذو. سٹیپ نمبر 1 پہلے نہیں بتا, سب سے پہلے اخف کرنا ہے. اخف کریں تستعیذ, دو ساکن ہو گئے, ایک نکل جاتا ہے کمزور, بیمار نکلتا ہے, یا کو نکال دیا, کیا بچا؟ تستعیذ. اب علامت مضارع ہٹائیں, تا ہٹی, پڑھا جا رہا ہے تو تیار ہے, نہیں پڑھا جا رہا, پڑھنے کے لیے حمزۃ الوصل کس حرکت کے ساتھ؟ پیش یا زیر کے ساتھ؟ یہاں زیر کے ساتھ. استعذ حمزۃ الوصل ہے, پیچھے فا لگ گیا تو کیا پڑھیں گے؟ فاستعذ.